بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام مسواک رب کی خوشنودی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اسلامی شریعت کا خاص مزاج توازن و اعتدال اور ہر موقع اور مقام کے لحاظ سے اس کے مطابق عمل کی تلقین و تاکید اور ترغیب و ترہیب کرنا ہے، اور فطری و مختصر اور آسان اعمال و افعال پر خصوصی اور کثیر اجر و ثواب کی بشارت سنانا ہے۔ چنانچہ مسواک بھی انسانی ضرورت اور فطری عمل میں داخل ہے۔ اس کو عملی جامہ پہنانا کتنا سہل اور آسان ہے، اور اس کے دینی، شرعی اور اخروی فوائد اور دنیاوی اور انسانی نفع کتنے کثیر، عظیم الشان اور رفیع المقام ہے۔ ایک صاحب ایمان انسان کو اسلامی شریعت نے کم از کم شب و روز میں 5 مرتبہ اپنے خالق و مالک کے دربار عالی میں حاضر ہونے اور خشوع و خضوع کے ساتھ سرسجود ہونے کا مکلف فرمایا، جس کا تعلق قلب و باطن سے ہے، تو دوسری طرف ظاہری نقطۂ نظر سے پاک و صاف ہونے اور جمال و نظافت سے آراستہ ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ اس لیے کہ اسی دربار کے بادشاہ کے تعلق سے فرمایا گیا، ان اللہ جمیل یحب الجال ونظیف یحب النظافہ۔ جب وہ ذات عالی نظیف و جمیل ہے تو اس کے دربار قدس میں حاضرین نظافت و لطافت کے ساتھ ہی ہونی ضروری ہے۔ نیز یہ آسان عمل فطرت پر مبنی، موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا، منہ کی صفائی، رب کی خوشنودی، آنکھوں کے لیے فائدہ مند، اور ان کے علاوہ بہت سے دینی اور اخروی فوائد پر مشتمل اور بہت سے نقصان دینے والی چیزوں کے لیے قاطع ہے۔ اس کے بہت سے نفع، مناقب اور فوائد و فضائل پر مبنی مشتمل ہونے کی وجہ سے فقہائے اسلام نے اس کے شرعی مسائل مدون فرمائے۔ اس پر افسوس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ مسواک کے اتنے عظیم الشان فوائد ہونے کے باوجود امت کے عوام و خواص میں اس عمل سے سستی، غفلت اور بے اعتنائی پائی جاتی ہے۔ اس میں ہر کاہل اور غافل کا نقصان ہے۔ احادیث شریفہ میں مسواک کی فضیلت و اہمیت جس کثرت سے وارد ہوئی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہتمام سے اس کا عملی نمونہ اس امت کے سامنے پیش فرمایا ہے، آج اسی قدر امت مسلمہ اس اہم ترین سنت سے غفلت اور بے اعتنائی برت رہی ہے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو اس مبارک سنت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ طہارت و نظافت کے سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اشیاء پر خاص توجہ فرمائی اور بہت شدت سے تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک اہم چیز مسواک بھی ہے۔ قدرتی طور پر مسواک بے شمار شرعی اخروی فوائد اور طبی منافع پر مشتمل اور لاتعداد امراض شدیدہ کی شافی دوا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان کسی حد تک اس کی فضیلتوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ طیبہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے برعکس افیون میں 70 نقصانات ہیں۔ ان میں سب سے کم نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ یاد نہیں آتا ہے۔ یوں تو بالعموم دانتوں کو صاف کرنا بڑے بڑے فوائد پر مبنی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ طریقہ نہایت عمدہ ہے کہ جب کسی عالیشان دربار میں جانا ہو تو دربار میں حاضر ہونے سے قبل ظاہری شکل و شباہت کا سنوارنا اور دانتوں کو صاف کرنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ گفتگو کرتے وقت دانتوں کی زردی اور میل پر نظر پڑنے سے طبیعت سلیمہ کو نفرت سی ہوتی ہے، تو کیا احکم الحاکمین سے بڑھ کر کسی کا دربار عالیشان ہو سکتا ہے، جس کے لیے یہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی خدا تعالی خوب ہے اور خوبی کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو دانتوں کے میل اور منہ کی بدبو کو وہ کب پسند کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے جیسا کہ دیگر گندگیوں اور میل کچیل کو صاف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی دانتوں کے میل اور منہ اور مسوڑوں کی سخت گندگی کو رفع کرنا بھی مستحسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کے واسطے جو امور بجا لائے جاتے ہیں ان سے جسمانی منافع حاصل ہونے کے علاوہ اخروی اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔
اگر بہت دنوں تک مسواک نہ کی جائے تو مسوڑوں اور دانتوں میں بقیہ اجزائے غذا کے رہنے اور میل کوچیل جم جانے سے منہ میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان مسجد کے اندر نمازیوں میں جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بو سے ان کو اور ارواح طیبہ یعنی ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے، اور یہ امر اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک بھی قبیح اور ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کا حکم تھا، چاہے آپ پہلے سے باوضو کیوں نہ ہو، لیکن جب ہر نماز کے لیے وضو کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تکلیف دہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما کر ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو کیونکہ اس سے منہ پاک و صاف ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ مسواک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دیتا، اور میں خود اس کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ اپنے منہ کے اگلے حصے کے چھل جانے کا خوف ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور دشواری کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے وقت جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے لیے پانی اور مسواک رکھ دی جاتی تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو رفع حاجت سے فارغ ہو کر مسواک کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات گزاری۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں وضو کا پانی پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے مسواک کی اور پھر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے سورت کے ختم تک تلاوت فرمانے کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر بستر پر جا کر تھوڑی دیر سو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو اسی طرح پہلے مسواک کی اور مذکورہ آیات تلاوت فرمائی اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور سو گئے۔ اسی طرح 4 مرتبہ سوئے اور بیدار ہوئے اور ہر مرتبہ مسواک کرتے رہے، آخر میں وتر ادا کیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لینے کے بعد دھونے کے لیے مجھے عنایت فرماتے تھے۔ میں پہلے اسے خود استعمال کرتی، پھر دھو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کی بہترین عادات میں سے مسواک کرنا بھی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، مسواک کرے اور خوشبو لگائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے منہ قرآن کریم کے راستے ہیں، اس لیے انہیں مسواک سے اچھی طرح صاف کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کے روز غسل کیا، مسواک کی، خوشبو لگائی اور عمدہ کپڑے پہن کر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھاندا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد خاموش رہا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے پورے ہفتے میں کیے تھے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عطا رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ مسواک کرنے میں غفلت نہ برتو، اسے ہمیشہ کے لیے معمول بنا لو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور نماز کے اجر و ثواب کو 99 درجے بڑھا دیتی ہے۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص مسواک کر کے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مذکورہ تمام احادیث شریفہ کے سامنے آ جانے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کا تکرار اور اس قدر شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا اس کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لہذا تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہم ترین سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس حدیث پہ پاک کا مصداق بننا چاہیے۔ جس شخص نے میری ایک سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اس پر عمل کیا، میری امت کے فساد کے وقت جس وقت لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس حدیث پاک کا مصداق بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہم مسواک کے فوائد اور مسواک کے مواقع اور مسواک کے آداب وغیرہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔